بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ قبولیت کی دعا کی محتاج مجلس حسین نہیں، چونکہ یہ وہ ذکر ہے جو قبول پہلے ہوتا ہے اور ادا بعد میں ہوتا ہے. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش ازا حیدریہ ینگ فیڈریشن ان کے تمام جملہ اراکین کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً انتظار سرکار ولی العصر اور عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس پر آشوب دور میں ہر عزادار مظلوم کربلا کو ولایت امیر المؤمنین پر قائم اور دائم رکھے. خالق کائنات ہر عزادار کو حرمت سادات کا پاس کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے. ہر عزاداری حسین کو جو اس صفحے انتظار پر موجود ہے، ہر اس عزادار کو خالق کائنات حقیقی منتظر سرکار ولی العصر بنائے اور سرکار ولی العصر کے مقابلے میں خود کو امام کہلوانے والوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. سب دعاؤں کی ایک دعا، خالق کائنات اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرما جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں. وہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، وہ جو قاطع البرہان ہیں. وہ شہنشاہ ہماری آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹائیں اور پوری دنیا کو آ کر بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہ ہو. مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت کریں. محمد وقت مجتبیٰ شاہ جی نے آپ کو بتا دیا، کل سے ٹھیک 7:45 بجے میں ممبر پہ موجود ہوں گا اور 5-7 منٹ کے فرق سے آپ سے مخاطب بھی ہوں گا. آپ کوشش کیجئے کہ تمام احباب وقت کی بھی پابندی کریں اور جیسا سید نے کہا تو میری بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویکسینیشن لگوائیں. اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بس 2 گولیاں پیناڈول کی کھانی پڑیں گی چونکہ ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، مجھے بھی ہوا تھا. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. عزت مآب عزاداران مظلوم کربلا، یہ محرم صرف ایام کے بدلنے کا نام نہیں بلکہ کردار کے بدلنے کا نام ہے. چونکہ یہ محرم ہر سال صرف آتا ہی اس لیے ہے تاکہ دیکھ لے کہ ابھی بھی اگر کوئی حر لشکر یزید میں ہے تو وہ حسین کی بارگاہ میں آ جائے.
آپ سدا سلامت رہیں. بس ذرا سی تمہیدی گفتگو ہی میں آج پیش کر سکوں گا کیونکہ پھر 9:30 بجے کینٹ پہ بلا فصل ممبر لینا ہوتا ہے. تو جو میں پیش کر سکوں وہ سماعت فرمائیے گا, ذہن میں محفوظ فرمائیے گا تاکہ ہم کل سے اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. یہ عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری 2021 عیسوی اور 1399 شمسی کے مطابق افق عالم پر طلوع ہے, اور فضائل کی ان 9 مجلسوں کے لیے جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہوگا قرآن مبین اور اسماء امیر المؤمنین. یعنی اگر آپ کو موضوع جسے سمجھ آیا ہے تو بڑی مہربانی, جو نوجوان بیٹھے میں ایک جملے میں موضوع کی وضاحت کر دوں. قرآن مبین اور اسماء امیر المؤمنین. لفظ قرآن میں ہی 57 مرتبہ آیا ہے, لفظ مبین 106 مرتبہ آیا ہے, اور لفظ اسم 22 مرتبہ آیا ہے, اسماء 9 مرتبہ آیا ہے. جو میرا 5واں سال ہے مسلسل یہاں پہ, اور آپ جانتے ہیں کہ میں موضوع کو قرآن مجید کے نورانی دائرے میں رکھتے ہوئے حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتا ہوں. باب مدینۃ العلم کا کرم رہا تو اس برس بھی ایسا ہوگا. قرآن مبین اور اسماء امیر المؤمنین, یعنی ہم امیر المؤمنین کے ان اسماء کو پڑھیں اور سنیں گے کہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں, یا جملہ بدل دوں, اس عشرے میں ہم مولا علی کے ان اسماء کو سنیں گے جن اسماء سے اللہ قرآن میں علی کی تعریف کرتا ہے. سلامت رہیں, جسے سمجھ آئی ہے وہ بندہ زندہ باد. اجازت ہے میں پہلا فکرہ کہوں. موضوع ذہن نشین ہو گیا. قرآن مبین اور اسماء امیر المؤمنین. آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا لفظ اسم کی تعریف کو سماعت فرما لیجئے. اسم لغت کے مطابق اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شے کی پہچان کے لیے بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ہوں اور ثقلین شاہ جی, ہمارا تعارف یہ نہیں کہ ہم انسان ہیں, یہ ہماری نوع کا تعارف ہے, ہماری ذات کا تعارف نہیں. ہماری ذات کا تعارف یہ ہے کہ میں محمد علی ورک ہوں, یہ سید ثقلین نقوی ہیں, یہ سید مجتبیٰ نقوی ہیں, یہ سامنے بھٹی صاحب ہیں. یہ ہے ہماری ذات کا تعارف, اور اسے ہی کہتے ہیں اسم, جو ہمارے تعارف کے لیے بولا جاتا ہے. اسی لیے تو ماں باپ نام رکھتے ہیں تاکہ ہر کسی کا تعارف ہو سکے. اور خود امیر کائنات فرماتے ہیں کہ والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں, چونکہ نام اچھا ہو تو تعارف اچھا ہوتا ہے, نام اچھا نہ ہو تو تعارف اچھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کئی نام ایسے ہیں جن کو سنتے ہی درود کی صدا آتی ہے, اور کئی نام ایسے ہیں دل سے آواز نکلتی ہے بے شمار. آپ صدا سلامت. نام بڑا اہم ہے جسے اسم کہتے ہیں, جو کسی کی بھی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے. اب جب امیر کائنات نے فرمایا کہ ہر والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام رکھے, تو مولا نے فرمایا سنو, تو اچھے اچھے جو نام ہیں وہ تو ہمارے ہیں, تو کوشش کرو اپنی اولاد کے نام ہمارے ناموں سے منسوب اور متصل کر کے رکھو. جب ان کے ناموں سے متصل کر کے ہم اولاد کا نام رکھنے میں شرف محسوس کرتے ہیں, تو اللہ جانے وہ علی کون ہے جس کا نام خود اللہ نے علی رکھا. آپ صدا سلامت رہیں. جس کو موضوع سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے وہ بندہ زندہ باد. آپ صدا سلامت رہیں. قرآن مبین اور اسماء امیر المؤمنین, اس موضوع کے لیے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تیز جا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن میں تسلی سے ہی پڑھوں. سورہ اعراف
آیت نمبر 180 بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کو سمجھیے گا چونکہ پورا موضوع کی بنیاد ہی یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اچھے اچھے نام تو اللہ ہی کے لیے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا اور ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور جو ان ناموں کا کفر کرتا ہے سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پا لے گا. پھر توجہ کریں سَيُجْزَوْنَ. توجہ بھائی میری طرف رکھیے گا چونکہ یہ موسم، یہ اندھیرا، یہ اجالا، آج تک کوئی شے اس ذکر کے رستے میں آئی نہیں. میں مشہور ہوں کہ پہلے دن آپ اتنی کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، بس وقت کی اگر آپ پابندی کریں گے تو پھر گفتگو کا لطف آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں 7:45 سے لے کے 9 بجے تک 1.25 گھنٹہ روز پڑھوں. اب جتنا آپ تاخیر کریں گے وہ مجلس آپ کے حصے میں کم ہوگی. میں اپنے پورے وقت میں حاضر ہوں گا چونکہ موضوع ایسا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش بھی کروں تو نہیں سمیٹ سکوں گا. اس لیے گھنٹے سے 5-7 منٹ مجھے اوپر ہی جائیں گے. وقت کی پابندی بڑی لازم ہے. توجہ اگلا فکر رکھوں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو ان ناموں کا کفر کرے گا تو ان قریب اس کے لیے سزا ہے. اس آیت میں جو اہم چیزیں ہیں اسے ابھی ذہن میں بٹھا لیں. ایک تو جو اسماء حسنہ ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. دوسرا ان اسماء سے اللہ کو پکارو. تیسرا کوئی تو ہیں جو ان اسماء کا کفر کرتے ہیں. 4 اللہ محمد سے کہہ رہا ہے جو ان ناموں کا کفر کرے تو اس سے دوری اختیار کر. 5ویں شے وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو سزا ملے گی. اللہ یہ اسماء الحسنہ ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. اگر آپ حیران ہوں گے تو میں آیتیں زیادہ پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ اَوِدْعُ اللَّهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اے محمد ان سے کہہ دو چاہے اسے اللہ کہو یا رحمان کہو کیونکہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ہم نے توحید پرائمری پاس ملا سے تو نہیں لی، ہم نے ابو طالب کے بیٹوں سے توحید لی ہے. اسی لیے ہمیں پتا ہے کہ مقصد توحید کیا ہے. اگلی آیت سننا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور سارے اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں. پہلے کہا اسماء الحسنہ میرے لیے ہیں، پھر کہا مجھے اللہ کہو یا رحمان کہو سارے اسماء الحسنہ میرے لیے ہیں، پھر کہا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں اسماء الحسنہ میرے لیے ہیں. پھر جب خالی اسماء الحسنہ سے اللہ نے ختم نہیں کیا نا، پھر سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 22 23 اور 24 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. جب خالی اسماء الحسنى کہنے سے بھی پروردگار نے کافی نہیں سمجھا تو ان 3 آیتوں میں اپنے 14 اسماء الحسنى بتا کے اللہ نے کہا یہ سارے اچھے نام میرے ہی لیے میرے
آپ سدا سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد۔ اب آپ جا کے گن لیجئے گا سورہ حشر کی آیت 22، 23 اور 24 میں جو اللہ نے اپنے اسماء الحسنى گنوائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14۔ اللہ نے کہا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اسماء الحسنى میرے لیے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے اللہ کہو یا رحمان کہو، اسماء حسنى میرے لیے ہیں۔ پھر کہا میں وحدہ لا شریک ہوں، اسماء حسنى میرے لیے ہیں۔ میں پہلا نتیجہ اس عشرہ مجالس کے فضائل کا تمہاری سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ حوالے دینا میرا کام ہے، کتاب دکھانا میرا کام ہے، علی کے فضائل پر بولنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ نے 14 اسماء الحسنى گرا کر کہا میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں عزیز بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں باری بھی ہوں، میں مصور بھی ہوں، اور یہ سارے اسماء الحسنى میرے لیے ہیں۔ تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہدی للمتقین، شرح اسماء الحسنى، الاسماء اللامعہ فی جامع النورانیہ حاشم بہرانی، اور اس جیسی کئی کتابوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ تیرا اور میرا مولا علی مسجد کوفہ کے منبر پہ کہہ رہا تھا ایھا الناس انا اسماء الحسنى، لوگوں میں اللہ کے اسماء الحسنى۔ سلامت رہے ہم سدا سلامت رہیں۔ میری طرف دیکھنا بھائی، میں اللہ کے اسماء الحسنى ہوں۔ ایران کا محقق ہے سید اصغر ناظم زادہ، اس نے کتاب شرح اسماء الحسنى میں ایک بڑا زبردست فکرہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص علی کی چوکھٹ پر نہیں آتا نا، وہ اللہ کے نام کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے علی کے فضائل سمجھ آتے۔ کیوں؟ میرے مولا صادق نے خود ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اسماء الحسنى، ہم اللہ کے اسماء الحسنى ہیں، ہم اسماء حسنى الہیہ ہیں۔ جو بندے حیران ہو گئے، ابھی میں نے پوری روایت تو پڑھی نہیں، کتابوں کے حوالے میری ذمہ داری، میں تمہیں کتابیں نہ دکھا سکوں، مصطفیٰ شاہ جی کل منبر کی جگہ پر تختہ دار لٹکانا، لیکن اگر یہ نہ بول سکے یہ جانے علی امیر المومنین جانے۔ مولا صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن واللہ الاسماء الحسنى التي لا يقبل اللہ عبادنا الا عملا۔ یاد رکھو ہم اللہ کے وہ اسماء حسنى ہیں جن کی معرفت کے بغیر اللہ کسی بندے کی نمازیں قبول ہی نہیں کرتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مل کے بولو حیدر 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 حیدر۔ وقت مختصر نعرہ صرف ایک ہی، اور اب میرے ساتھ مل جانا دوبارہ سے۔ ہم اللہ کے وہ اسماء الحسنى ہیں بمعرفتنا، ہماری معرفت کے بغیر اللہ اپنے کسی عبد کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ جو اسماء الحسنى ہیں وہ پھر قرآن کے اندر کیوں نہ ہوں؟ علامہ ہاشم بہرانی نے اللوام النورانیہ اس کے اندر لکھا ہے، سنو، 1300 اسماء علی کے وہ ہیں جو ابھی تک قرآن نے ظاہر کیے ہیں۔ اب میں سارے جملے ادھر رکھ کے پڑھوں گا تو پھر ہی آپ بولیں گے، جو پیچھے بندے بیٹھے۔ قبلہ میں آپ سے خصوصی دعا لیتا ہوں، اس 1300 اسماء الحسنى امیر کائنات کے وہ جو ابھی تک قرآن نے ظاہر کیے، اور جو ظاہر نہیں کیے وہ پتہ نہیں کتنے۔ اور قرآن میں مولا علی کے اسماء ہونے کے دلائل سے بھری پڑی ہیں کتابیں، لیکن ہمیں مولوی سے نہیں اپنے مولا سے غرض ہے۔ میں رسول ثقلین کی 2 احادیث پڑھ دیتا ہوں جو دلالت کرتی ہیں کہ علی کا ذکر قرآن میں ہونا واجب ہے، لازم ہے۔
رسول اکرم نے فرمایا تھا علی کا نام قرآن میں اس قدر ہے کہ اسے رئیس القرآن کہا کرو. جو بندہ سمجھ کے بول رہا ہے اسے منبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے بھائی. محمد علی ورک کی نسل قربان تمہاری معرفت پر. اسے رئیس القرآن کہا کرو. وہ دو حدیث پڑھ دیتا ہوں جو سب نے سنی. ایک حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت. تو یہ لازم ہے کہ جہاں جہاں قرآن ہو وہاں وہاں اطرت ہو. یہ لازم ہے کہ جہاں جہاں قرآن ہو وہاں وہاں اہل بیت. اور دوسری مشہور زمانہ القرآن مع علی وَعَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی پوری زندگی قرآن سمجھائے اور قرآن علی نہ سمجھائے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عادل رسول کی حدیث ہے نا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ علی ساری زندگی کہتا رہے میں ہر آیت کو جانتا ہوں، کون سی خشکی پہ آئی ہے، کون سی تری پہ آئی ہے، کون سی زمین پر آئی ہے، کون سی آسمان پر آئی ہے، کون سی فضا میں آئی ہے، کون سی جبرائیل لایا ہے، کون سی اللہ نے براہ راست بھیجی ہے. میں علی ابن ابی طالب جانتا ہوں کون سی آیت دن میں آئی ہے، کون سی آیت رات میں آئی ہے، کون سی آیت خشکی میں آئی ہے، کون سی آیت تری میں آئی ہے، کون سی آیت مسجد میں آئی ہے، کون سی آیت گھر میں آئی ہے، کون سی صحابہ کے مجمع میں آئی ہے، کون سی کسا کے نیچے آئی ہے، کون سی حسین کو کندھوں پہ اٹھانے کے بعد آئی ہے، کون سی کعبہ کے بتوں کو توڑنے کے بعد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مل کے بولو حیدری. بس آخری فکر ہے آج کی مجلس کے فضائل کے سن لینا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو علی سمجھائے اور قرآن علی کو نہ سمجھائے. جناب قمبر امیر ممکنات کے نور محل سے نکل کر بازار کی طرف آ رہے تھے کہ ایک دفعہ بندے نے پوچھا قمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا علی کے پاس سے. کہا علی کیا کر رہے تھے جب آپ آئے؟ قمبر کہتے ہیں میرا مولا قرآن کھول کے بیٹھا تھا. بندہ حیران ہوا، قمبر یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی، قرآن کھول کے بیٹھے تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا علی قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ میں قمبر ہوں، 18,000 عالمین کے مولا کی نالین سیدھی کرتا ہوں. علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے، مجھے کیا پتا علی قرآن پڑھ رہا تھا یا قرآن علی پڑھ رہا تھا. زندہ باد. تم سدا سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو. مل کے بولو حیدری. آپ سدا جی ہیں بھائی، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جو رہ گیا ہے وہ کل. کیوں نہ ہو قرآن میں اسم علی؟ خود میں ایک فکرہ کہنے لگا اور وہ اس زیرک مجمع کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا. رسول کی بزم میں مسلمانوں کے ہونے والے دوسرے خلیفہ بیٹھے. توجہ ہے، فکر باریک ہے اگر آپ سمجھو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی علی کرتے، کیا علی قرآن میں ہے؟ انہوں نے پوچھا تم نے وہ حدیث سنی ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے؟ کہاں یا رسول اللہ، یہ تو ابھی آپ نے کچھ دن پہلے بیان فرمائی. کہا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قرآن میں موسیٰ کے ساتھ ہارون ہو تو محمد کے ساتھ علی نہ ہو؟ تو جانا خیرات مانگنا علی امیر المومنین سے. کیوں نہ ہو علی امیر المؤمنین قرآن میں. خدا کی قسم وقت ہوتا تو میں اس کو مکمل کرتا، لیکن اگلا فکرہ سن لیجئے. علی مولا کے اسماء پر ابھی آگے مزید 8 دن آپ گفتگو سنیں گے، لیکن جو اہم فکرہ کہ اس میں علی کی عزت کیا ہے وہ مولا سجاد نے بتائی. مصائب ابھی 2 منٹ دور ہے.
کیوں؟ ابو حمزہ کہتا ہے میں، اور آسان حوالہ جو ہر کسی کے گھر میں، مولا امیر کائنات کی 7ویں زیارت جو مفاتیح الجنان میں، اس سے پہلے جو توحید لکھی ہے اس کے اندر یہ فکر آپ کو مل جائیں گے. اس سے آسان حوالہ میں نوجوانوں کو دے نہیں سکتا. مفاتیح الجنان امیر کائنات کی 7ویں زیارت، اور اس سے پہلے یہ فکر ہے. ابو حمزہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شہنشاہ مسجد کوفہ کے صحن میں چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام پڑھی. کہ جو ہی انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، مجھے ایسے لگا جیسے تکبیر سامنے کھڑی ہے. جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے، جس کے ہاتھ ہی ایسے رہ گئے وہ بڑا پیچھے رہ گئے. مجھے ایسے لگا جیسے تکبیر سامنے ہے، میرا بدن اس کی تکبیر کی ہیبت سے کانپنے لگا. جو ہی وہ نماز مکمل کر کے باہر نکلے میں بھی باہر آیا. میں نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے جو باہر اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے. میں نے کہا یہ جو کریم ابھی مسجد کوفہ سے نکل کر آئے ہیں، ان کے لہجے میں بڑا جلال ہے، یہ ہیں تو ہیں کون؟ حبشی کہتا ہے تو پہچانا نہیں، جلدی کر کہیں سجدہ قضا نہ ہو جائے، وہ سجدوں کی زینت سجاد ہے. ہاتھ اٹھانا پچھلے بندے جو ابھی تک نہیں بول سکے، جلدی کر کہیں قضا نہ ہو جائے، وہ سجدوں کی زینت سجاد ہے. ابو حمزہ کہتا ہے میں فوراً اپنے مولا کے قدموں میں جھکا. جو ہی میں نے قدم بوسی کی، مولا نے دونوں شانوں سے اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا. کہا ابو حمزہ کب سے زین العابدین تمہارا منتظر تھا، ملے ہو تو بڑی تاخیر سے ملے ہو، کیوں نہ تمہاری اس محبت کا صلہ دوں. کہ مولا حکم کیجئے. کہ آنکھیں بند کر. کہ ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ آن کی آن میں ہم مسجد کوفہ کے باہر نہیں بلکہ علی امیر المومنین کی قبر کے پاس کھڑے تھے. میرے مولا سجاد نے اپنے دادا کی قبر پر رخسار رکھا. میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ علی امیر المومنین کی قبر ہے. ابو حمزہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا زین العابدین نے علی کی قبر پہ کہا السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام آپ پر میرا سلام. اے اللہ کے پسندیدہ نام آپ پر میرا سلام. وہ جو اللہ کا پسندیدہ اسم ہے اسے دنیا قیامت تک اول مظلوم کہے. کیوں ہو گئے علی اول مظلوم؟ انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، الٹی کھال کھینچ لی گئی، انبیاء کی ٹکڑے کر دیے گئے، زندہ دفن کر دیا گیا. لیکن اول مظلوم علی کہلوائے کیونکہ کسی نبی کی زوجہ کو اس کے سامنے امت نے تماچے نہیں مارے. عزاداران امام مظلوم، آغاز محرم الحرام ہے، وقت بڑا مختصر ہے. میں 2 جملے آغاز کرنا چاہتا ہوں صرف مصائب کا، اس بی بی کے اسم معلّہ سے کہ جو رو رو کے بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے کہتی تھی بابا تیرے بعد اس امت نے مجھ پر اتنے ظلم کیے کہ میرے دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ جب جناب سیدہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا، تو میرے آقا حسین جس کا محرم منانے کے لیے تم گھروں سے نکل آئے ہو، 10 دن میری گزارش ہے اپنے دل میں قبر حسین کو جگہ دینا. کوشش کرنا، بڑی مجبوری ہو تو مسکرا لینا، وگرنہ مسکرانا نہ. گریبان چاک رکھنا، آستینوں کو الٹ کر رکھنا، زلفوں میں کنگھی نہ کر سکو تو نہ کرنا. دیکھنا ایسی حالت بنا کے پھرنا کہ تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے، چونکہ وہ حسین ہے جس کو چلتے ہوئے دروازے کے نیچے بھی سیدہ فرما رہی تھی حسین ہر کوئی رویا کرے مگر تو نہ رویا کر. حسین جب تو روتا ہے تو پنجتن کا پورا گھر روتا ہے. کہ اماں آپ کا درد اتنا زیادہ ہے، حسین روئے نہ تو کرے کیا؟ جو انتظار میں ہے نا کہ اللہ جانے کون سا جملہ آ جائے گا، اپنے اندر غم حسین کو جگہ دے. پھر جملہ سن کہ اماں رو نہ تو کیا کروں، جلتا ہوا دروازہ ہے، بابا کے گلے میں رسی ہے، چلتا ہوا دروازہ ہے، بابا
کمان، سارے سر پہ ہاتھ مارنا بھائی. بڑا سخت مصائب ہے حسین اور سیدہ کا، کیونکہ جو گفتگو آخری وقت میں کی ہے نا سیدہ نے، میں اس وقت مکمل نہیں پڑھ سکتا، روتی آنکھوں کے لیے ایک فکرہ پڑھتی. روز جاتی تھی قبر رسول پر اور جا کے کہتی تھی بابا تیری امت نے مجھے مدینے کی گلیوں میں لاٹھیوں سے مارا ہے. بابا میرے حسن اور حسین دیکھ رہے تھے، میرے کان پھٹ گئے تھے بابا. بابا میرے کانوں کا لہو تیری قبر کا مجابر بن کے قیامت تک میری مظلومیت کی گواہی دے گا بابا. بابا میں تجھے وہ دکھ سنانا چاہتی ہوں جو اس سے پہلے نہیں سنایا. مولا علی کو لے کر رسول کی قبر پہ آئی 3 جمادی الثانی سے 2 دن پہلے آخری وداع کرنے، رو کے کہتی یا علی اس کے بعد زحمت نہیں دوں گی، آج مجھے میرے بابا کی قبر پہ لے جا. کہ سیدہ ہوا کیا؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ بار بار حسین کو قریب بلاتی ہے، پھر آدھی آنکھیں بند کر کے حسین کو دیکھتی ہے، اور ابھی آپ شام ہوتے ہی بابا کی قبر پہ جا رہی ہے. کہ یا علی آج مجھے اپنے بابا کو وہ دکھ سنانا ہے جس کا تعلق مجھ سے بھی ہے اور حسین سے بھی ہے. کہ سیدہ میرے ساتھ آئیے. علی مولا فرماتے مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، رسول کی بیٹی نے رسول کی قبر کے حجرے کا دروازہ بند کیا، میں ایک کونے میں سر سے امامہ اتار کے بیٹھ گیا، رسول کی بیٹی نے رخ سے چادر ہٹائی، اپنی بابا کی قبر پہ اپنا چہرہ رکھا اور رکھ کے کہا بابا بابا